بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ ہم بات کر رہے ہیں سورہ کہف کی۔ سورہ کہف پارہ نمبر 15 اور 16 میں ہے۔ رکوع اس میں 12، کل آیات 110، کلمات اس میں 1577، حروف اس میں 6360 ہیں۔ آیت نمبر 60 یعنی 60 کا ترجمہ یہ ہے کہ اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے جوان سے کہا، جب تک میں دونوں سمندروں کے سنگم پر نہ پہنچوں اپنا سفر جاری رکھوں گا، خواہ برسوں چلتا رہوں۔ اللہ تعالیٰ کے اس مرئی اور ظاہری نظام کے پس پردہ ایک نامرئی اور باطنی نظام بھی موجود ہے۔ ظاہری اور مرئی نظام اس باطنی نظام کے تابع ہے۔ ظاہر بین لوگ جو صرف محسوسات پر ایمان رکھتے ہیں، اس ظاہری نظام کی ناہمواری کو دیکھ کر یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ اس نظام کے پیچھے کوئی شعور کام نہیں کر رہا۔ اس قصے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس باطنی اور نامرئی نظام کی ایک جھلک دکھائی جائے۔ اسلامی روایت کے مطابق یہ واقعہ جناب موسیٰ بن عمران علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولو العزم نبی کو اس باطنی نظام سے آگاہ کرنا چاہتا تھا کہ اس ظاہری دنیا میں پیش آنے والے حادثات کے پیچھے کون سی حکمتیں کار فرما ہیں۔ جیسا کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج میں عالم ملکوت کی سیر کرائی تاکہ اللہ کی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کریں، یعنی ان رازہائے قدرت سے آگاہی حاصل کریں جو اس عالم ناسوت کے پردے کے پیچھے پوشیدہ ہیں۔ یہ واقعہ کہاں پیش آیا، اس پر کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ مدین میں زندگی کے دوران پیش آیا ہو، اور ممکن ہے کہ مصر میں پیش آیا ہو۔ فرزند رسول ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جوان جس کا ذکر اس آیت میں ہے کہ جناب یوشع بن نون بن افراہیم بن حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ چونکہ وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی خدمت اور پیروی کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو جناب موسیٰ علیہ السلام کا جوان فرمایا۔ مجمع البحرین وہ مقام ہے جہاں فارس اور روم کے سمندر ملتے ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جس کی نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ وہاں جناب خضر علیہ السلام مل جائیں گے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کے سوال کے جواب میں یہ کہہ دیا کہ میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں، تو یہ جناب موسیٰ کا ترک اولیٰ تھا جس کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں جناب خضر علیہ السلام کے پاس جانے کا حکم دیا تاکہ ان سے علم حاصل کریں۔ جی سامعین گرامی، یہ تھا سورہ کہف کی آیت نمبر 60 یعنی 60 کا ترجمہ۔ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ کر کے اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ آج جمعے کا دن ہے، جمعہ ہم سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ آج ہمیں نماز کے ساتھ ساتھ سورہ کہف کی تلاوت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہم تلاوت نہ کر سکیں تو کم از کم سورہ کہف کی شروع کی 10 آیات کی تلاوت لازمی کریں۔ بہت جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ سورہ کہف کی مزید دوسری آیات کے ترجمے کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ نگہبان۔